دہلیز کے پار. اس ناول کو تحریر کیا ہے روبین نواز نے. ویسے بھی تو وہ اپنے چچا اور چچی کو پہچانتی تھی نا. میں نے زور سے حفیظ کو جھپی ڈالی. حفیظ میں جا رہا ہوں حدیث کے پاس. او ہیلو جذباتی لڑکے صبر رکھ. پہلے تجھے اس کی یاد نہیں آئی اور اب بھاگے جا رہے ہو اس کے پیچھے. پہلے ٹاول کے ساتھ گھوم گھوم کر اس کا دل جلاتے رہے ہو اور اب یہ نگینہ بی بی درمیان میں کود پڑی. یار تم تو ایسی باتیں مت کرو. تم بھی جانتے ہو کہ حدیث میرے لیے سب کچھ ہے. میں نے ہمیشہ اس کی تمنا کی ہے اور اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. ہاں تو اب اس سے پاکستان ہی جا کر ملنا. وہ 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان جانے والی ہے اور میرا خیال ہے 6 بج چکے ہیں. واٹ؟ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ تو بہت ناراض ہوگی مجھ سے. یہ میں نے کیا کر دیا؟ ظاہر سی بات ہے ناراض تو وہ تم سے ہوگی، بلکہ میں تو اسے کہوں گا کہ وہ تم سے اب راضی بھی نہ ہو، کیونکہ تمہارا یہی علاج ہے. وہ مجھ سے ناراض رہ ہی نہیں سکتی اور نہ ہی میں اس سے ناراض رہ سکتا ہوں. میں نے بہت سارے ارمان اور خواب دل میں سجاتے ہوئے اس سب سے حسین لڑکی کو یاد کیا جو میری زندگی تھی. پتہ نہیں یہ 2 دن کیسے گزریں گے. میں نے دل ہی دل میں سوچا. ماما، میری پیاری ماما، بس جلدی سے تیاری پکڑے پاکستان جانے کی، کیونکہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. میرا دل کر رہا ہے اڑ کر پہاڑوں کی اس پری کے پاس چلا جاؤں جو دریا کی کنارے کسی بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر میرا انتظار کر رہی ہوگی. او تو آخر کار میرے بیٹے کو پتہ چل ہی گیا. پتہ بھی چل گیا اور خبر بھی ہو گئی. لیکن میں آپ سے ناراض ہوں ماں. یار آپ لوگوں کو خبر بھی تھی، پھر بھی میرے ساتھ کسی نے ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھا. حدیث نے روکا تھا. اس کا کہنا تھا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ سرات مجھے پہچان پاتے ہیں یا نہیں. لیکن افسوس تمہیں نہیں پہچان ہوئی اس کی. ماما مجھے کئی بار شک ہوا، لیکن کام کی وجہ سے کبھی اتنا دھیان نہیں دے پایا. آپ کو پتا ہے نا میری چھٹی حص فوراً بری خبروں کو پکڑتی ہے. یہ حص حدیث کے اندر بھی ہے. اور یقین کریں جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی میں بہت حیران ہوا تھا. کیسے ہم دونوں کے اندر یہ چیز کامن ہے؟ حیران ہونے والی اس میں کیا بات ہے؟ قدرتی چیزوں سے حیران نہیں ہوا جاتا بلکہ شکر ادا کیا جاتا ہے. جی میری ماں مجھے خبر ہے. ویسے بھی میری تربیت آپ نے کی ہے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے اندر ناشکرا پن ہو. بس آپ تیاریاں پکڑیں پاکستان جانے کی. ٹاول کا بتاؤ کیا ارادے ہیں اس کے؟ وہ بھی چل رہی ہے پاکستان یا نہیں؟ جائے گی، کیوں نہیں جائے گی؟ اس دفعہ لگام بہت مضبوط باندھی ہے ماما اس میں. وہ انکار ہی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ تو بہت ایکسائٹڈ ہے پاکستان جانے کے لیے. اللہ میرے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین. بچوں کو مطلب؟ میں نے ماما کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا. تم اور حدیث، اور کون؟ شرارتی کہیں کا. ماما کو تنگ کرتے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے ماں کو اپنی باہوں میں بھر لیا. میں آج پورے 3 ماہ بعد اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی. خیر ہمارے علاقے میں تو تقریباً 12 ماہ سردی رہتی تھی، لیکن اب تو کچھ موسم بھی سردیوں کا آ گیا تھا. نومبر کا مہینہ جوش و خروش پر تھا. پورا پہاڑی علاقہ دھند کی لپیٹ میں تھا. اسلام آباد سے کلام آتے ہمارا سارا دن لگ گیا تھا. مجھے ٹھنڈ بھی بہت لگ رہی تھی اور ٹھنڈ لگنے کے باوجود میں کتنی دیر گھر کے باہر کھڑی ہو کر پہاڑوں کو دیکھتی رہی جس کے اوپر دھند کسی روئی کی طرح اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. حدیث میرے بچے، میری رانی واپس آ گئی. دادا جی مجھے ڈھونڈتے ہوئے خود ہی گھر سے باہر آ گئے. میں بھاگتی ہوئی ان سے لپٹ گئی. انہوں نے مجھے اپنی پیار بھری آغوش میں سمیٹ لیا. دادا جان میں نے ہر پل آپ کو یاد کیا ہے. دادا کا کچھ خیال کر لو، اتنی ٹھنڈ میں تمہیں خود ہی باہر تک ملنے آ گیا. ہائے اللہ میرے دادا جان، چلے اندر چل کر بیٹھتے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ میرے جاتے ہی آپ بوڑھے ہو گئے. میں تو وہاں سب کو آپ کی مثالیں دیتی تھی کہ میرے دادا جان سے تیز کوئی بھاگ نہیں سکتا. وہ ماشاءاللہ سے ابھی بھی اتنے چست و چوون ہیں، اور آپ ہو کے 3 ماہ کے اندر ہی بڈھے ہو گئے. وقت کے ساتھ سب کچھ بدلتا ہے، اور ویسے بھی بیٹے کی جدائی نے مزید بوڑھا کر دیا ہے. میں نے دادا جان کی نم آنکھیں دیکھی تھیں. وہ چچا جان کو یاد کر کے ہمیشہ ایسے ہی دکھی ہو جاتے تھے. سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے
मैं दादा जान के हमरा घर के अंदर आ गई थी। दादा जान को बाजू से पकड़ते हुए मैं उनके साथ अंदर आते हुए बोली, दादा जान, आपको मजीद अब मैं दुखी नहीं होने दूंगी। मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। वैसे भी आपकी हदीस आपसे एक वादा कर गई थी और मैं उस वादे को कैसे ना पूरा करती भला। वादा? जी दादा जान। खैर, मुझे सबसे मिल लेने दें, उसके बाद आपको सारी बात से आगाह करती हूँ। अंदर दाखिल होते ही मैं भागती हुई अम्मी के गले से लग गई। कितनी देर उन्होंने मुझे अपनी आगोश में लिए रखा। अम्मी के बाद इस्माइल चचा से मिली, फिर आंटी मुसरत, उसके बाद नगीना। आंटी नुसरत और खालदा सबसे बारी बारी मिली थी। उजैर और उबैद भी खास तौर पर मेरे लिए आए थे, लेकिन जैनब मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने खालदा से जैनब के बारे में पूछा, खालदा जैनब कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। हदीस बाजी, आपको तो पता है कि वो आपके बगैर रहने वालों में से नहीं है, लेकिन उसे कोई छोड़कर जाने वाला नहीं था। दरअसल वो अपनी नानी के पास चली गई है, मुल्तान, छुट्टियां गुजारने। छुट्टियां गुजारने? भाई, ये नवंबर में कौन सी छुट्टियां होने लग गई स्कूलों में? बाजी, वो ठंड बहुत पड़ने लग गई, जिस वजह से स्कूलों में चंद दिन छुट्टियां कर दी गई थी बच्चों को। मैंने हैरान होते हुए इस बात में सर हिलाया, लेकिन मैंने गौर किया सबके चेहरे उतरे हुए थे। उस खामोशी को तोड़ने के लिए शोर का होना लाजमी था, इसलिए मैंने खुद ही बात छेड़ी। बाबा शायद मुझे घर छोड़कर फिर से होटल चले गए हैं। हदीस, खाना लगाएं टेबल पर? नहीं अम्मी, मुझे अभी कोई भूख नहीं है। मैं बहुत सारा सोना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। आपकी बेटी वहां से थक टूट कर वापस आई है। लफ्जों के तीर दिल पर सहते हुए आई है। आपको क्या पता कि आपकी बेटी टूट गई है? मैंने अपने दिल से हम कलामी करते हुए कहा, अब इतनी भी क्या थकन हुई भला कि घर मेहमानों से भरा हो और तुमको सोने की पड़ी है। मुसरत आंटी की दिल फेंक गुफ्तगू ने हिस्सा तो लेना था ना, क्योंकि ताना तंज करना तो उनकी पुरानी फितरत थी। आंटी, पहली बात, आप इस घर में मेहमान नहीं हैं। जो आप अपने आप को मेहमान कह रही हैं, ये आपका अपना घर है। लो भाई, अब कल की लड़की मुझसे बदकलामी करने लगी। हम कब से यहाँ बैठे मुरझा गए हैं और इन्हें आगे से जवाब देने की पड़ी हुई है। आंटी, मैंने आपसे बदकलामी कब की? मैं तो बस इतना कह रही हूं कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। ना लड़की, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मेरी निगो नगीना ही को देख लो। क्या मजाल है कि वो किसी बड़े के आगे जुबान भी चलाए, मैं उसकी जुबान काट दूं। मुसरत, तमीज से बात करो। क्या तुम बिला वजह की बहस में पड़ गई हो, जिसका ना कोई सर है ना पैर? इस्माइल चचा ने आंटी को डांट दिया था। हाँ भाई, आप तो साइड लेंगे ही। आपकी भतीजी जो ठहरी, सारी उम्र इन्हीं के चेले बने रहिएगा बस। अम्मी प्लीज चुप हो जाएं। बाबा ठीक कह रहे हैं, आप बिला वजह की बहस में पड़ रही हैं। चल तू भी चुप कर, बाप का हिमायती। मैं क्यों चुप करूं? मेरे अंदर दिल नहीं है क्या? मेरे अंदर की ममता जाग उठी है। मैं कितने दिनों से खामोश थी। ये लड़की मेरे उमर के पीछे ही पड़ी रहती थी और मेरे शरीफ से बेटे को जेल भिजवा कर छोड़ा इस लड़की ने। आंटी, उमर बिल्कुल ठीक है और वैसे भी उसकी भलाई के लिए ही उसे जेल भिजवाया गया है, मैंने आंटी को समझाते हुए कहा। लेकिन ये समझने वालों में से कब थी? मुसरत, अल्लाह का वास्ता है मजीद परेशानी मत बनाओ। क्यों आते ही मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हो? उठो हदीस बेटा, तुम जाकर आराम करो। दादा जान दुखों का बोझ लिए दिल में मेरे हिमायती बने हुए थे। लेकिन दादा जान, वो खुशखबरी नहीं सुननी है क्या? दादाजी जहन पर जोर डालते हुए बोले, शाम में तुम्हारा बाप भी घर आ जाए, तब सबके सामने अपनी खुशखबरी सुना देना। अभी जाओ, जाकर आराम करो। मैं चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए अपने कमरे की जानिब चली गई। मुसरत आंटी की घूरती हुई नजरों ने कमरे तक मेरा पीछा किया था। चलो खैर है, कुछ देर आराम कर लूं, फिर सबके पास बैठूंगी। अभी तो उजैर और उबैद से भी अच्छे से बात नहीं कर पाई थी मैं। वैसे बड़ी बात है, नगीना बीबी आज बड़ी नेक परवीन, चुप परवीन बनी हुई थी। पता नहीं किन चक्करों में है जो वो इतनी खामोश बैठी हुई थी। देखते हैं रात को आखिर माजरा क्या है। यही सब कुछ सोचते हुए मैं दूर कहीं वादियों में जाते हुए आंखों को बंद कर चुकी थी। खालदा रात को मुझे जगाने आई थी। हदीस बाजी, उठ जाएं, अब तो काफी टाइम हो गया आपको सोए हुए। खाने पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आ जाएं। खालदा की आवाज पर मैं उठ गई थी और तकरीबन मेरी थकन भी उतर चुकी थी सोने की वजह से। बाजी, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, जल्दी से फ्रेश होकर खाने की टेबल पर पहुंचे। वैसे भी आपकी आंटी और आपकी कजन
نگینا لوگ ابھی ادھر ہی ہیں۔ ارے واہ واہ، وہ ابھی تک یہیں ہیں؟ حیرت ہوئی مجھے سن کر۔ جی باجی، ان کا کہنا ہے کہ یہ آخر ایسی کون سی خوشخبری ہے جو حدیث سنانے والی ہے، وہ آپ کی خوشخبری کے لیے رکی ہوئی ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے مزید حیرت ہوئی۔ اچھا، یہ لیں کپڑے پکڑیں اور جلدی سے فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلیں فوراً۔ میں جا رہی ہوں کچن میں آنٹی کی مدد کروانے۔ خالدہ اپنا حکم سنا کر جا چکی تھی اور میں سوچتی اور مسکراتی رہی کہ مسرت آنٹی بہت شاطر ذہن کی مالک ہیں، لیکن یہی شاطر ذہن اگر کسی اچھے کاموں میں لگا ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ خیر، مزہ تو اب آئے گا جب میں چچا جان لوگوں کے ملنے کی خوشخبری پورے گھر والوں کو سناؤں گی۔ پھر مسرت آنٹی کو چھپنے کی راہ نہیں ملے گی۔ میں سوچتی اور خوش ہوتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ کمرے سے باہر آئی تو ٹیبل پر سبھی لوگ ہمتن گوش تھے۔ میں ایسے سب کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ کمی تھی تو میری زینب کی، کوئی بات نہیں، میں خود اسے جا کر لے آؤں گی۔ قریب پہنچ کر میں نے سب کو سلام کیا۔ بابا بھی گھر آ چکے تھے۔ میری بیٹی آ گئی، چلو آؤ شاباش، ہمیشہ کی طرح اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھو۔ دادا جان کے ایک طرف بابا بیٹھتے تھے اور دوسری طرف میں، لیکن میری سیٹ پر آج چچا اسماعیل براجمان تھے اور انہیں میں کیسے اٹھا سکتی تھی۔ حدیث بیٹا آ جاؤ تم اپنی جگہ پر۔ ارے نہیں اسماعیل چچا، کون سا اس سیٹ پر مہر لگ گئی ہے کہ میں بیٹھوں گی تو اسی سیٹ پر، ورنہ نہیں۔ آپ بیٹھیں، میں بابا کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ حدیث، آج خاص طور پر تمہاری ماں سے تمہارے لیے میں نے گاجر کا حلوہ بنوایا ہے۔ دادا جی خوشی سے میرے پسندیدہ کھانوں کا بتا رہے تھے۔ میں نے سوچا پہلے آرام سے سب کھانا کھا لیں، اس کے بعد میں خبر سب کو سناتی ہوں۔ اور سناؤ نگینا، تمہارا انٹر کہاں تک پہنچا؟ نگو بی بی پچھلے 4 سالوں سے انٹر میں ہی ٹکی ہوئی تھیں اور یہ سال بھی اس کا انٹر میں ہی لگنے والا تھا۔ اچھے سے پڑھائی کی ہوتی تو اپنی پڑھائی مکمل کر چکی ہوتی، بلکہ رزلٹ تو آپ لوگوں کا آ گیا ہے نا۔ خالدہ تو اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہے۔ خالدہ سالن کا ڈونگا رکھنے ٹیبل پر آ رہی تھی، آتے ہوئے بولی، ہاں تو باجی، یہ نگو باجی اس دفعہ بھی فیل ہو گئی ہیں۔ خالدہ سوچے سمجھے بغیر بول تو گئی تھی، لیکن اب جو جھاڑ آنٹی مسرت کرنے والی تھی اس بات کی ہمیں اچھے سے خبر تھی۔ خالدہ کی اس بات پر عزیر، عبید اور میری تقریباً ہنسی چھوٹ ہی چکی تھی۔ دادا جان نے آنکھیں دکھاتے ہوئے ہمیں چپ کروایا۔ ابا جی دیکھ لیں اپنے گھر کے ماحول کو، آپ لوگوں نے تو نوکروں کو بھی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ایسے کہنے کی؟ کچھ بولنے سے پہلے اپنی اوقات یاد رکھ لڑکی۔ خالدہ جو چپ چاپ خاموشی سے مجرم بنی کھڑی تھی، میں نے اسے اشارے سے اندر بھیج دیا۔ ابھی میری بیٹی کی عمر ہی کیا ہے، حدیث سے بھی چھوٹی ہے۔ مجھ سے بھی چھوٹی؟ حیران ہونے کی وجہ سے نوالا میرے گلے میں پھنسنے ہی والا تھا۔ مسرت نگینا حدیث سے چھوٹی نہیں بلکہ پورے 2 سال بڑی ہے۔ اسماعیل چچا کی اس بات پر آنٹی مسرت انہیں گھورنے لگ گئی تھی، جیسے دل ہی دل میں کہہ رہی ہوں، گھر چلیں ذرا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب بولنے کی باری نگینا کی تھی۔ ہاں تو کیا ہے ابا، میں اگر حدیث سے 2 سال بڑی ہوں تو کون سا بڑی لگتی ہوں، بلکہ حدیث مجھ سے بڑی لگتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔ خالدہ بیٹی، اب اچھی سی چائے پلوا دو۔ خالدہ نے اب کی بار کچن میں سے ہی جواب دینا مناسب سمجھا۔ چلو آ جاؤ سب، لاؤنج میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ سب لوگوں نے دادا جان کی پیروی کی۔ اور ہاں ایک بات اور، کان کھول کر سن لو تم دونوں، ماں بیٹی۔ آنٹی مسرت دادا جان کو آنکھیں مٹکاتے ہوئے دیکھنے لگیں کہ پتہ نہیں اب کیا سنانے والے ہیں۔ یہ خالدہ اس گھر میں نوکر نہیں ہے، بلکہ جیسے میری حدیث بیٹی ہے ویسے ہی مجھے خالدہ اور زینب بھی ہیں۔ دادا جان کی اس بات پر میں سر فخر سے اونچا کر کے بیٹھ گئی تھی۔ سبھی چائے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے جب بابا بولے، حدیث تم کچھ بتانے والی تھی۔ جی بابا، مجھے یاد ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دادا جان اور بابا کے درمیان جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے دادا جان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ کو یاد ہے میں نے جانے سے پہلے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ وعدہ؟ دادا جان سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ آپ کا پوتا یعنی کہ سراج کبیر، آپ کا اکلوتا پوتا، وہی دبئی میں میرے سینئر آفیسر تھے، بلکہ میرے سینئر آفیسر ہیں۔ دادا جان، میں نے چچا کو ڈھونڈا نہیں بلکہ اللہ نے ان سے خود بخود مجھے ملوا دیا دبئی میں۔ کیا؟ حدیث میری بچی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ دادا جان سے خوشی کے مارے
बोला नहीं जा रहा था। ये देखें, आपका पोता बहुत प्यारा है और बिल्कुल आपकी और बाबा की कॉपी है। मैंने मोबाइल से तस्वीरें निकालते हुए दादा जान को दिखाई। बाबा भी अपने भाई और भतीजे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सबके चेहरों पर खुशी से रौनक आ गई थी, लेकिन नगीना और मुसरत आंटी के रंग उड़ गए थे। खैर, मुझे उनसे क्या लेना। मेरे दादा जान, बाबा और मेरी माँ खुश थीं, यही मेरे लिए काफी था। दादा जान ने मुझे अपने साथ लगाते हुए मेरा सर चूम लिया। और अभी तो एक और खबर बाकी है। चचा जान और चची जान ठीक आज से 4 दिन बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान होंगे, जबकि आपका ये जवान बेटा कल पाकिस्तान आ रहा है। मेरा पोता पाकिस्तान आ रहा है। दादाजी के पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। सुना वजीर, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। लेकिन अब्बा जी, इतना सफर करके आप थक जाएंगे। ना ओए, मैं नहीं थकूंगा, हरगिज नहीं थकूंगा। बस तुम मेरी बात सुन लो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। हदीस, फ्लाइट का वक्त बता दो अपने अब्बा को। वही मेरे वाला वक्त है जिस टाइम पर मैं पहुंची हूं, सुबह 11 बजे। सिरात की फ्लाइट का भी वही वक्त है। अरे, कैसी बदतमीज लड़की हो तुम, उनके नाम से पुकारती हो उन्हें। नगीना सारी गुफ्तगू के दरमियान अभी बोली थी। हाँ, मैं उन्हें सिरात कहकर ही पुकारती हूँ और सिरात कहकर ही पुकारूंगी। वो मेरी बात का जवाब सुनकर चुप हो गई। खालदा चाय ले आई थी। दादा जान चाय पीने के दौरान एक दफा फिर शुरू हो गए थे। हदीस, अपनी माँ को सिरात की सारी पसंदीदा डिशों के बारे में बता देना, ताकि ये ध्यान से सब कुछ बना ले। दादा जान के चेहरे पर मैंने मुद्दतों बाद ऐसी खुशी देखी थी। उस शख्स की वजह से कितने खुश हो रहे थे जिसने मेरी नींदें उड़ा रखी थी। आ लें कल घर पर मौसूफ, मैं नहीं बात करूंगी उनसे। अब तो वो ये भी जान चुके हैं कि मैं ही उनकी कज़न हूँ, और वो भी सगी। सिरात के आने का चाह तो मुझे भी बहुत है, नाराज़गी तो बस एक बहाना है। मैं मुस्कुराते हुए चाय पीने लगी। दादा जान वगैरह को एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले मैंने टॉवल के बारे में सारी बात से आगाह कर दिया था कि वो एक बहुत बड़ी मुजरिम है और उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से हम लोग उसे पकड़ नहीं सकते। लेकिन वो है तो एक मुजरिम, इसलिए एहतियाती तदाबीर हैं कि अगर उन लोगों को एयरपोर्ट के अंदर से आने की अगर थोड़ी बहुत देरी हो भी गई तो वो लोग हरगिज परेशान ना हों। आज बहुत मुद्दत के बाद मैं अपने शहर कालाम में सुबह की सैर के लिए निकली थी। खालदा मेरे साथ थी। मैंने बहुत नोट किया था कि मैं जब से वापस आई थी, आंटी नुसरत और खालदा बहुत खामोश रहती थी। खालदा तो चलो फिर भी मेरे साथ हंसती मुस्कुराती रहती थी, लेकिन नुसरत आंटी बस अपने काम में दिलचस्पी रखती, और जैसे वो हर काम और हर बात से महरूम होकर रह गई हों। मैं और खालदा सुबह की ठंड का मज़ा लेते हुए अपने आप को शॉलों में लिपटे हुए चलती जा रही थी। आखिरकार मैंने खालदा से पूछ ही लेना मुनासिब समझा। खालदा, मैंने गौर किया है, मैं जब से घर वापस आई हूँ तुम और आंटी नुसरत बहुत खामोश रहती हो। देख लो, अगर कोई बात है तो बेहतरी इसी में है कि मुझे आप लोग बता दो। मैंने अम्मी की भी तबीयत को महसूस किया है, वो भी कुछ मुरझाई हुई रहती हैं। खालदा ने बात छुपाते हुए मुझे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा परेशान हो रही हैं। उनके पीछे कोई घर के मसाइल हैं, शायद इसलिए वो आपको परेशान लगी होंगी। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझे अपना बताएं। सिरात भाई के जिक्र से आपके गालों की सुर्खी में बड़ा इजाफा हो जाता है। उनके जिक्र पर आप ब्लश करना शुरू कर देती हैं। सब खैर तो है? खालदा, खैर ही तो नहीं है। मुझे मोहब्बत है उस शख्स से, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बात अभी हमने एक दूसरे के सामने वाजे नहीं की और ना ही वाजे होने दी। चलें, आज भाई खैरियत से घर आएंगे तो फिर ही उनकी हाल अहवाल से वाकिफ होंगे हम भी। वैसे प्यारे वो बहुत हैं खालदा, वो खुद भी बहुत प्यारे हैं और उनका दिल उससे भी ज़्यादा प्यारा है। आय हाय, वाह, बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। वैसे बाजी, आपने एक बात नोट की, जब रात को आप भाई लोगों के बारे में सबको बता रहे थे तो वो निग्गो बाजी भी बहुत खुश दिख रही थी, ख्वामखा ही। तो कोई बात नहीं खालदा, अगर वो खुश हो रही थी तो होने दो उसे खुश। हम किसी की खुशी के अंदर रंग में भंग डालने वाला काम तो नहीं कर सकते ना।
نہ ہی ایسی عادت ہے ہمارے اندر. ویسے بھی اگر کوئی خوش ہو تو اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دکھی ہو تو اس کے دکھ میں خوشی سے بھی شریک ہونا چاہیے. کسی کی خوشی کو گنتے نہیں ہیں. اف اللہ باجی، ایک تو آپ پتہ نہیں کیا ہو. وہ نگو جس کے لیے آپ قربان ہوئی جا رہی ہیں، وہ اتنے برے لفظوں سے آپ کو یاد کرتی ہے، اور آپ ہو کہ بس کوئی بات نہیں خالدہ، کوئی مجھے کیسے بھی لفظوں سے یاد کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ویسے بھی جو لوگ مجھ سے واقف ہوں گے وہ میرے لیے کبھی بھی برا لفظ استعمال نہیں کریں گے. اور رہی بات نگینا کی، تو اس کے دماغ کے اندر بچپن سے ہی ہم سب گھر والوں کے لیے نفرت ڈالی گئی ہے. لیکن یہ نفرت زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں. تم خود ہی مثال دیکھ لو عمیر کی، سب کچھ تمہارے سامنے ہے. ویسے بھی جیت ہمیشہ پاکی کی اور سچائی کی ہوتی ہے. تم نگینا کو لے کر اتنی پریشان مت ہوا کرو. اور میرا خیال ہے اب واپس گھر چلنا چاہیے. مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے. چلیں باجی، واپسی پر بھاگ کر چلتے ہیں، مطلب دوڑتے ہوئے. دوڑنے سے ٹھنڈ میں تھوڑی کمی ہو جائے گی. خالدہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہم دونوں نے دوڑ لگانا شروع کی، اور اس دوڑ سے مجھے کبھی نہیں تھکنا تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھاگ رہی تھی کہ شکر ہے میرے اللہ کا، میں بڑی خوش قسمت ہوں. اللہ نے میرا دل بہت نرم بنایا تھا جو کسی کا برا نہیں سوچ سکتا. اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. نگینا، نگو کتنا تیار ہوگی، جلدی کرو. ایک تو تمہارے نخرے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. سخت قسم کی چڑ ہے مجھے تمہارے ان فضول کے نخروں سے. امی میں سمجھا رہی ہوں آپ کو، سنبھال لیں اپنے اس بیٹے کو، ہر وقت جھگڑا ہی کرتا رہتا ہے میرے ساتھ. او پلیز خاموش رہو، مجھے تمہاری یہ روز کی جھک جھک بالکل پسند نہیں. ہر وقت لڑتی رہتی ہو، آگے جا کر پتہ نہیں کیا کرو گی. او ہیلو ایکسکیوز می، تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے جب میں اپنے شوہر کے ساتھ دنیا گھوم رہی ہوں گی. تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں کسی کو کچھ سمجھتی ہوں؟ نہ بھائی، نہ میں نے یہاں کبھی کام کیے، نہ ہی میں اپنے سسرال جا کر کرنے والوں میں سے ہوں. بھائی میں ہر کام کے لیے میڈ رکھوں گی. آئے بڑے مجھے سسرال کا تانا دینے والے. آئندہ میرے خلاف کوئی بات کی تو زبان کھینچ لوں گی. چھوٹے ہو چھوٹے بن کر رہو. نگو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا بھائی ہے، بھائیوں سے ایسے بات مت کیا کرو. یہ تم جو ان ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہو نا، بہت جلد سمجھ لگ جائے گی تمہیں. اور دھیان رکھنا کچھ زیادہ ہی اونچی اڑان نہ کر لینا، نیچے واپس آنے کا راستہ نہیں ملے گا. عبید بس بھی کرو، بہن ہے تمہاری. امی بہنیں کیا ایسی ہوتی ہیں؟ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں. آپ لوگ حدیث کو دیکھ لیں، وہ کتنا پیار کرتی ہے ہم لوگوں سے. لگتا ہی نہیں کہ وہ ہماری کزن ہے، اور وہ بھی سیکنڈ، بلکہ بہنوں سے بڑھ کر خیال رکھتی ہے. اب تم مجھے اس حدیث کی مثالیں دو گے، میری بلا سے وہ بھاڑ میں جائے. چھوڑنا نگو میری بیٹی، اس بے سری حدیث کے لیے کیوں تم جھگڑا کر رہی ہو؟ امی آپ حدیث کو بے سری کہہ رہی ہیں جبکہ آپ اچھے سے جانتی ہیں وہ بہت خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی ہے. میں اب مزید بحث میں نہیں پڑنا چاہتا. جلدی چلیں، اب وہ لوگ گھر پہنچنے والے ہوں گے. ہاں چلو پتر چلتے ہیں. نگو میری سب باتیں یاد ہے نا؟ سرات کو اپنی مٹھی میں کرنا اب تمہارا کام ہے. اس انگریز کو بھلا کیا پتا ہو پاکستانی روایتوں کا اور ماحول کا. اسے جس طرف لے گئے ہم وہ چلا جائے گا. اس کا باپ میرا نہیں ہو سکا تو کیا ہوا، اس کا بیٹا تو ہمارا ہو سکتا ہے نا. اماں آپ بے فکر ہو جائیں اور سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، اور بس دیکھتے جائیں اپنی بیٹی کے کارنامے اور کارناموں کا انجام. اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. حدیث کے ہی سارے گن گاتے رہتے ہیں. مزہ چکھا کر رکھوں گی اس حدیث کو. میں نے کھانے کی ساری ڈشیں خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھیں سرات کے لیے. کھانا تقریباً تیار ہو گیا تھا اور بابا لوگ بھی پہنچنے والے تھے. ان کا فون آیا تھا کہ وہ لوگ 10-15 منٹ کے بعد انشاءاللہ گھر ہوں گے. موسم سرد شروع ہونے کی وجہ سے دن چھوٹے ہو گئے تھے. 4 بجے ہی دن ڈھلنا شروع ہو جاتا تھا. کل کی نسبت آج دھوپ نکلنے کی وجہ سے موسم زیادہ سرد نہیں تھا، لیکن سردی بہت تھی. میں کچن سے باہر نکلی تو نگینا اور مسرت آنٹی کو سامنے کھڑے پایا. آپ لوگ؟ میرے کہنے کا مطلب ہے آپ کھڑے کیوں ہیں؟ آئیے بیٹھیے نا پلیز. کیوں لڑکی، ہمیں دیکھ کر تمہارے ہوش کیوں اڑ گئے؟ کیوں ہم نہیں آ سکتے یہاں؟ آنٹی میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ اچانک آپ کو دیکھ کر. دیکھا، بات تو وہی ہوئی نا. اچانک ہمیں دیکھ کر تمہارے ہوش اڑ گئے. میرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، اس سے پہلے آنٹی مسرت کوئی اور بات کو لے کر بھڑکیں.
میں نے بات ہی بدل دی۔ ارے واہ نگینا، یقین کرو تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ خالدہ بھی کچن سے باہر چلی آئی تھی۔ میں نے جب نگینا کی تعریف کی تو وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ہنسی کو روک نہ پائی۔ میں نے آنکھوں سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں تو کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رکھی ہے ان لوگوں نے، اسی لیے تمہاری اتنی ہمت ہوتی ہے ہمارے سامنے دانت نکالنے کی۔ نگینا تم بیٹھو پلیز۔ آنٹی آپ کیوں کھڑی ہیں؟ بیٹھے نا پلیز، اس سے پہلے کہ یہاں مزید یہ دونوں ماں بیٹی کوئی تماشا کرتی۔ میں نے انہیں چپ کروانا مناسب سمجھا۔ عزیر اور عبید نہیں آئے ساتھ؟ دونوں بھائی باہر ہیں۔ وہ دونوں بھائی باہر ہی ہیں، ان لوگوں کے آنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ابا جی نے ہی عزیر کو فون کر کے بلایا ہے اور عبید بھی عزیر کے پاس باہر ہی رک گیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے جا رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ ان کے پاس بیٹھوں یا کمرے میں چلی جاؤں؟ کیونکہ فی الحال سرات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ٹاول بھی تو ساتھ ہوگی۔ ویسے ایک لحاظ سے اچھا ہی تھا، ٹاول کو دیکھ کر نگینا کے بھی ایک دفعہ ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، اتنا سچ سور کر کیوں آئی ہے یہ نگینا؟ عزیر بیگ گھسیٹتا ہوا اندر لا رہا تھا، یعنی کہ وہ لوگ آ گئے۔ میرا دل زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دروازہ بند کر کے میں بیڈ کے اوپر ڈھہ گئی۔ مجھے دبئی میں ہونے والی ساری باتیں یاد آنے لگی تھی، جنہیں میں یاد کر کے خود کو ہلکان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تائی جان، میں بھاگتا ہوا تائی جان کے گلے لگ گیا تھا۔ تائی جان یقین کریں، جیسے آپ تصویروں میں خوبصورت دکھتی ہیں، سامنے تو اس سے بھی کئی گنا پیاری ہیں آپ۔ ماما آپ کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتاتی رہتی ہیں، ہمیشہ آپ کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ میں ساتھ ساتھ ادھر ادھر نظریں گھما کر حدیث کو تلاش کرنے میں مصروف تھا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سرات بیٹا، تائی کے پاس تو تم بعد میں بھی بیٹھ سکتے ہو، پہلے باقیوں سے بھی تو آشنائی کر لو۔ دادا جان کی بات پر میں ان کی طرف پلٹا۔ دادا جان آپ ان کے ساتھ میرا تعارف کروائیں نا، کیونکہ میں تو انہیں نہیں جانتا۔ سرات بیٹا، یہ اسماعیل بھائی کی فیملی ہے۔ او اچھا، آ گئی سمجھ۔ میں نے ان لوگوں کو سلام کیا، آنٹی سے سر پر ہاتھ پھروایا تو وہ ساتھ کھڑی لڑکی نگینا ہے۔ اچھا تو تم نگینا ہو؟ جی میں ہی ہوں نگینا۔ تو آخر کار آپ نے مجھے پہچان لیا۔ آپ کی شخصیت دیکھ کر کوئی بھی آپ کو پہچان سکتا ہے، میں نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے اس سے کہا۔ اور یہ بچی کون ہے؟ کہیں یہ خالدہ تو نہیں؟ ہاں سرات بیٹا، یہ خالدہ ہی ہے۔ حدیث وہاں سارا دن خالدہ اور زینب کی باتیں ہی کرتی رہتی تھی۔ اور زینب کہاں ہے؟ بیٹا وہ اپنے ننیال گئی ہے۔ میں سوچنے لگا، حدیث کا کیسے پوچھوں؟ اسے کیا پتا میں نے یہ 2 دن کتنی مشکل سے کاٹے ہیں۔ سرات بیٹا فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ جی تائی جان، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ویسے بھی کچھ دیر آرام کر لوں، مغرب کے بعد کھانا کھائیں گے۔ میرے پیارے دادا جان، میرا سارا پیار بھی آپ سے حدیث لے گئی ہے، اپنے حصے کا میں سارا پیار آپ سے لینے آیا ہوں۔ تم دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ کوئی کسی نے پیار نہیں لیا، بلکہ تمہارے حصے کا پیار میں نے ہمیشہ سنبھال کر رکھا ہے۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، حدیث سے نہیں ملو گے کیا؟ دادا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی حدیث سے ملے بغیر اپنے کمرے میں چلا جاؤں؟ پاکستان اسے ہی تو راضی کرنے آیا ہوں، بلکہ یہ بھی میرے مشن کا ایک حصہ ہی ہے، سمجھیں، حدیث کو راضی کرانا۔ دادا جی میری بات پر ہنس دیے۔ میں سب کو ایکسکیوز کرتا ہوا کمرے کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک مجھے یاد آیا تو رک گیا۔ مسرت آنٹی رکیے گا، رات تک کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ ہاں ہاں سرات پتر، کیوں نہیں، ہم ادھر ہی ہیں۔ کسی کام کی ضرورت پڑی تو نگینا کو بتانا، بلا جھجک ہو کر، وہ کر دے گی تمہارا کام۔ میں حیران نظروں سے دادا جان کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھے ریلیکس رہنے کا اشارہ دیا۔ میں سمجھ گیا تھا مسرت آنٹی کو کہ یہ کیسی طبیعت رکھتی ہیں، اور اوپر سے ان کی بیٹی صاحبہ جو حدیث بنی بیٹھی تھی، اور مجھے سمجھ یہ نہیں آتی اس نے میرا نمبر لیا کہاں سے۔ میں کچھ سوچتا ہوا خالدہ کے ساتھ کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے حدیث کے کمرے تک چھوڑ کر آئی تھی، جو کمرہ میرے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ اور حدیث کا کمرہ آمنے سامنے ہی تھے۔ سرات بھائی رک کیوں گئے؟ آپ چلے نا، چل کر راضی کریں میری باجی کو۔ خالدہ تمہاری باجی بہت سخت ہیں، مجھے تو آج اس سے ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں راضی ہوگی بھی یا نہیں۔ بھائی وہ بالکل بھی سخت نہیں ہے، وہ بہت اچھی اور نرم دل کی ہیں، اور یقین کریں وہ آپ سے بہت جلد راضی ہو جائیں گی۔ تو پھر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ نہیں رکو خالدہ، تم جاؤ، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔
ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی سرات بھائی، بیسٹ آف لک۔ وہ صاف دل کی لڑکی میری رہنمائی کرتے ہوئے جا چکی تھی۔ میں دروازہ نوک کرنے کے لیے آگے ہوا۔ میرے ایک دفعہ کھٹکھٹانے پر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر دروازہ نوک کیا اور خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آخر کار اندر سے حدیث کی آواز سنائی دی۔ حدیث کی آواز سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے۔ وہ بھلے ہی مجھ سے سب کے سامنے بات کر لے، لیکن وہ تھی تو میرے ساتھ ناراض۔ خیر، ویسے کوئی بات نہیں، راضی تو میں کر ہی لوں گا۔ کون؟ حدیث اندر سے بول رہی تھی۔ میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، کیا پتا اگر میں بولا تو وہ دروازہ ہی نہ کھولے۔ میں نے بھی ایویں خالدہ کو واپس بھیج دیا، شاید اس کی آواز پر وہ دروازہ کھول دیتی۔ اب میں کیا کروں؟ میں خاموشی کا سہارا لیا ہی کھڑا رہا، لیکن اندر سے دروازہ کھلنے کی کوئی امید بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آخر مجھے خود کو بولنے پر راضی کرنا پڑا۔ میں ہلکا سا گلا کھنکارتے ہوئے بولا، حدیث دروازہ کھولو پلیز۔ کچھ دیر کی خاموشی پھر سے میرے کانوں میں شور کرنے لگی، کیونکہ زیادہ خاموشی انسان کے دل میں بہت شور کا ہلچل مچاتی ہے۔ دل پکارتا رہتا ہے کہ اگلا بندہ بات کرے، خاموش نہ رہے۔ جس سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ہو، وہ بولتا ہوا، مسکراتا ہوا، اپنی ہر بات منواتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اور کبھی کبھار چھوٹی موٹی باتوں پر جھگڑا کر لینا بھی اس کا حق ہے، جیسے کہ اب حدیث میرے ساتھ روٹھی ہوئی تھی۔ میں ذرا مصروف ہوں، رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ حدیث، میرے آنے پر بھی تم مصروف ہو؟ آخر یہ کیسی مصروفیت ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ بس ہے کوئی مصروفیت، آپ خود کو دروازے کے باہر کھڑا کر کے اذیت میں نہ ڈالیں۔ اچھا، تو مطلب تم دروازہ نہیں کھولو گی، یہی سمجھ لیں۔ گھر آئے مہمان کے ساتھ تم اس طرح کا سلوک کرو گی؟ آپ مہمان نہیں ہو، اس گھر کے بیٹے ہو، اور آپ اپنے گھر آئے ہو، کسی اور کے گھر نہیں جو اپنے آپ کو مہمان بنا ڈالا آپ نے۔ پلیز ایک دفعہ دروازہ تو کھولو، ایسے مت کرو میرے ساتھ۔ تم نہیں جانتی میں نے 2 دن کیسے گزارے ہیں۔ یقیناً بہت اچھے گزرے ہوں گے آپ کی یہ 2 دن۔ دیکھو، میں دروازے کے باہر ہی کھڑا رہوں گا جب تک تم دروازہ نہیں کھولو گی۔ شوق سے کھڑے رہیں، اور ہاں، آپ کی مرضی، ویسے بھی کون سا آپ کسی کے سنتے ہو۔ ہاں دیکھ لو، بالکل تم پر گیا ہوں، جیسے اب تم میری نہیں سن رہی۔ میں ہلکا سا مسکرایا، جی نہیں، بالکل بھی نہیں، میں آپ کے جیسی نہیں ہوں۔ جائیں اپنے کمرے میں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کریں جا کر۔